الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم. لائق صد احترام ہمارے اس مسجد کے پیش امام صاحب، سادات کرام، عوام اہل سنت، آئیے ہم سب مل کر حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سمنا کا تخت چھوڑ کر غوث الورا ہوئے، سمنا کا تخت چھوڑ کر غوث الورا ہوئے، یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا. دوستان محترم، میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے حبیب علیہ تحیۃ والثناء کی نسل کریم سے ایک عظیم بزرگ، ہمارے سلسلہ اشرفیہ کے بانی، قدوۃ الکبریٰ، غوث العالم میر سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس سراپا قدس کی تاریخ کے موقع پر ہم ان کے نام کی محفل سجا کر مسجد میں بیٹھے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے علمی اور روحانی فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے. دوستان محترم، میں کوئی زوردار اور دھماکے دار آواز میں بولنے والا شخص نہیں ہوں. میری گفتگو نہایت سادہ، سنجیدہ اور نپے تلے لفظوں میں ہوگی. اس کے لیے آپ کو بھی تھوڑا توجہ دینے کی ضرورت پڑے گی، اور انشاءاللہ الرحمن مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میری گفتگو کو اگر آپ نے توجہ کے ساتھ سن لیا تو یہ وہ مخدومی چراغ ثابت ہوگی جس سے تمام آسیب بھاگ جاتے ہیں. تو نہایت ہی توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں. دوستان محترم، ہم ہر نماز میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. اور سیدھا راستہ ان کا ہے جن پر تیرا انعام ہوا، اور انعام ان پر ہوا جو انبیاء ہے، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں. تو ان شہداء اور صالحین ہی میں اولیاء اللہ ہیں. تو ان اولیاء اللہ کے طریقے کو ہم اللہ سے ہر نماز میں مانگتے ہیں. تو انہی اولیاء اللہ میں سے ایک مخدوم پاک ہیں. تو ان کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں،
آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس بات کی تمنا نہ رکھتا ہو کہ کاش ہم مخدوم پاک کے دور میں ہوتے اور ان کے قدموں میں بیٹھتے۔ ہر ایک کی یہ تمنا ہے کہ کاش براہ راست ان سے فیض پاتے، ان کی بات سنتے، ان کے ملفوظات سنتے، ان کے مکتوبات پڑھتے، ان کی خدمت کرتے۔ ہر ایک یہ چاہتا، لیکن میں آج آپ کو وہ نسخہ بتا رہا ہوں اور صحیح بخاری کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ یہ نسخہ ایسا ہے کہ آپ اور میں اگرچہ زمانے کے اعتبار سے اور زمین کے اعتبار سے بہت دور ہیں، مگر اس نسخے امام بخاری پر عمل کر لیں تو زمانے اور زمین دونوں کی دوریاں ختم ہو جاتی ہیں اور ہم سیدھے ان کی محفل میں جا بیٹھتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک شاگرد تھا محمد بن ابی حاتم، ان کو حدیثیں لکھنے کی ڈیوٹی سونپی تھی۔ اے محمد بن ابی حاتم، تم حدیثیں لکھو، کتابت کرو۔ تو ان کا چونکہ رات دن کا کام ہی ایک تھا حدیثیں لکھنا، تو ان کی طبیعت اکتانے لگی، بے چینی ہونے لگی، ملول خاطر ہونے لگے۔ امام بخاری نے دیکھا کہ ان کی طبیعت اکتا رہی، تو امام بخاری نے فرمایا طب نفسا، اے میرے شاگرد خوش رہا کر، غم زدہ نہ ہو، خوش رہا کر۔ فإن أهل الملاہی وأهل التجار، اس لیے کہ دنیا کے اندر کھیل کود والے کھیل کود میں بزی ہیں، تجارت والے تجارت میں بزی ہیں، وَأَهْلَ الصُّنَاعَاتِ فِي صَنَاعَاتِهِمْ، اور پروڈکٹس تیار کرنے والے لوگ اپنی پروڈکٹس میں لگے ہوئے ہیں۔ طب نفسا، تو خوش رہا کر، اس لیے کہ تجارت والوں کا وقت تجارت میں گزرتا ہے، کھیل کود والوں کا وقت کھیل کود میں گزرتا ہے۔ تو خوش رہا کر، تو رات دن نبی کے فرمان لکھتا ہے اور نبی کے صحابہ کے فرمان لکھتا ہے۔ کھیل کود والوں کا وقت تو کھیل کود میں گزرتا ہے، تیرا وقت نبی کے ساتھ گزرتا ہے، تیرا وقت نبی کے صحابہ کے ساتھ گزرتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، تو نبی کے کام میں مصروف ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس سے پتہ چلا امام بخاری کا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا دور تقریباً 200 سال پر دوری پر مشتمل ہے لگ بھگ، لیکن اتنے دور ہونے کے باوجود بھی امام بخاری کہتے میرے شاگرد، اگر تو بات نبی کی لکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، عمل کر رہا ہے، تو اب تو دور نہیں، تو نبی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو نسخہ ہمیں مل گیا کہ ہر نماز میں جو ولیوں کا طریقہ ہم مانگتے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، جو میں بتا رہا ہوں مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہر نماز میں مانگتے ہیں کہ یہ اللہ میں سیدھا راستہ چلا، اور راستہ انہی کا جن پر انعام ہوا، انعام جن پر ہوا ان میں اولیاء اللہ، تو اولیاء اللہ کا راستہ ہم اللہ سے ہر نماز میں مانگتے ہیں۔ تو مخدوم پاک ان اولیاء اللہ میں سے ایک بڑے ولی کا نام ہے۔ اب ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کی سنگت میں بیٹھتا، ان کے ملفوظات سنتا۔ امام بخاری کے اس ارشاد کی روشنی میں میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ آج بھی جو مخدوم پاک کے ملفوظات مانے فرامین، اگر ان کے ملفوظات سنتا ہے، عمل کرتا ہے، وہ دور نہیں، وہ مخدوم پاک ہی کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو آج ہم ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے نہایت ہی توجہ کے ساتھ باتوں کو سننا۔ اب میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں
میں نے کئی مقامات پر چہروں کا رنگ پڑھا ہے. اللہ کی توفیق سے میں حافظ قرآن ہوں الحمدللہ. تو کئی مقامات پر قرآن میں چہروں کے رنگ بتائے ہیں اللہ نے کہ قیامت کے دن کچھ چہروں کا رنگ ایسا ہوگا اور کچھ چہروں کا رنگ ایسا ہوگا. اللہ جل شانہ نے ایک مقام پر فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ کہ قیامت کے دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے، بالکل خوش حشاش بشاش ہوں گے. اور اسی رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا وجوہ یومئذ باسرہ، اور قیامت کے دن کچھ چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے، کہیں ناظرہ ہیں اور کہیں باسرہ ہیں، کہیں تر و تازگی کا ذکر ہے اور کہیں چہروں کی مرجھاہٹ کا ذکر ہے. دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ کہ قیامت کے دن کچھ چہرے سفید اور چمکدار ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ وہ ہنستے ہوئے ہوں گے اور حشاش بشاش ہوں گے. اور وہیں پر اللہ نے فرمایا وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ اور کچھ چہرے قیامت کے دن گرد آلود ہوں گے، مٹی لگی ہوئی ہوں گی ان کے چہرے پر. تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ اور ذلت و رسوائی اور سیاہی ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوں گی. میں ان چہروں کو ڈھونڈتا رہا قرآن میں کہ اے میرے رب تو نے چہرے بھی بتائے، چہروں کا رنگ بھی بتایا، مگر یہ بھی تو بتا کہ یہ چہروں پر نکھار ضاحکۃ والا، مسفرہ والا، مستبشرہ والا یہ چہرے کن کے ہوں گے. اور اے اللہ وہ چہرے جو باسرہ مرجھائے ہوئے ہوں گے، علیہا غبرہ گرد آلود ہوں گے، ترحقہا قطرہ ذلت اور سیاہی جن کے چہروں پر چھائی ہوگی. اے ہمارے رب ہمیں یہ بھی تو بتا دے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جن کے چہروں میں اتنا ڈیفرنٹ ہیں. تو قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے ایک مقام پر اور ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ کہ قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ اور کچھ چہرے کالے سیاہ ہوں گے. یہاں بھی چہروں کی رنگت ذکر کی گئی، مگر یہاں بھی فائنلی یہ نہیں کیا گیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے، مگر اس کی تفسیر میں اہل بیت اطہار کے فرد فرید، وہ اہل بیت اطہار کے فرد جنہیں ترجمان القرآن لکھا گیا، جنہیں حبر الامہ لکھا گیا، جنہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگا کر علوم عطا فرمائے، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا کہ یہ چہروں کی رنگت تم نے پڑھ تو لی ہیں، میں بتاؤں گا کہ یہ چہروں کی رنگت کا فرق کس وجہ سے اور کن لوگوں کے اوپر ہوگا. سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ میں بہت مشقت سے بول رہا ہوں چونکہ میری آواز بھی متاثر ہے اور مجھے سردی زکام بھی کئی دنوں سے ہیں. باپو کا حکم تھا، مجھے منع سے کوئی چاروکاری نہیں تھا کہ میں منع کر دوں. اب سن لو اس بات کو، قرآن مجید کی 3 آیتوں سے مختلف آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی 3 مقامات سے،
جن میں چہروں کی رنگت بتائی گئی ہیں، اب ان چہروں کی رنگت بدلے گی کیسے؟ وہ کیا چیز ہیں؟ آج تو میرے بھائیوں تمہیں اور ہمیں نظر نہیں آتا کہ لوگوں کے چہرے کی رنگت دیکھ کر ہم نہیں جانتے کہ اس کے دل میں کیا ہے، لیکن جس کے دل میں دنیا میں کیا تھا اس کا اثر قیامت کے دن چہروں پر ضرور نظر آئے گا۔ وہ احسان ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جنہوں نے اس چیز کی نشاندہی کر دی کہ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے چہروں کی رنگت قیامت کے دن بدلے گی۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تب یضو وجوہ اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہ اہل البدع، فرماتے ہیں قیامت کے دن چہرے سیاہ اور کالے مرجھائے ہوئے غبار آلود اور چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ان کی ہوگی جو بد مذہب بد عقیدہ ہوں گے، اور قیامت کے دن تر و تازہ چہرے، سفید چہرے، حشاش بشاش چہرے، ہنستے کھلتے مسکراتے چہرے کن کے ہو گئے؟ تب ید وجوہ اہل سنت والجماعہ، یہ چہرے اہل سنت و جماعت کے ہوں گے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ دوستان محترم، اس سے پتا چلا کہ جو سنیت کی بات میں کر رہا ہوں اس کی شروعات امام احمد رضا سے نہیں ہو رہی ہے۔ جس سنیت کی بات میں کر رہا ہوں اس کی شروعات کلام مجید سے ہو رہی ہیں، اس کی شروعات قرآن کی کئی آیتوں سے ہو رہی ہیں، اس کی شروعات عبداللہ ابن عباس اہل بیت اطہار کے فرد فرید کے زبان فیض ترجمان سے ہو رہی ہیں کہ قیامت کے دن چہرے ان کے سفید اور روشن ہوگے جن کے دلوں میں عقیدہ اہل سنت و جماعت والا ہوگا۔ اس لیے سنی عقیدہ کتنا ضروری ہے۔ اب یہ بات کسی صدی میں ٹھہری نہیں ہے بلکہ یہ بات مسلسل ہوئی ہے اور یہ بات ہر صدی میں ہوئی ہے۔ ہماری جو طریقت کی چین ہے یا علم کی چین ہے جس کو شجرہ ہم کہتے ہیں، اس شجرے میں بھی جب ہم بزرگوں کو پڑھتے ہیں تو ہر بزرگ ہمیں سب سے پہلے عقیدے کی حفاظت کی بات سکھاتا ہے۔ ہر بزرگ کی تعلیمات میں یہ ہے۔ قرآن سے تو میں نے تمہیں بتا دیا کہ چہرے روشن قیامت کے دن اہل سنت کے ہوں گے۔ اب میں سیدھا آپ کو مخدوم پاک کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں۔ مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ملفوظات میں لطیفہ نمبر 33 میں 33 اور یہ پی ڈی ایف میں بھی ملتی ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ لو۔ لطیفہ نمبر 33 میں مخدوم پاک ارشاد فرماتے ہیں اے میرے مریدو اور اے میرے چاہنے والو، اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے اللہ نے اپنے بندوں کو جو سب سے بڑی نعمت دی ہے وہ سنیت کی نعمت ہے۔ لفظ نہ ہو تو میں کبھی آپ کی گاؤں میں بیان کے لیے نہ آؤں۔ آپ دیکھ لو، کتاب اٹھا، میرے پاس خود کتاب موجود ہے۔ مخدوم پاک فرماتے اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر سنیت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور مخدوم پاک نے اس کے بعد یہ لفظ 1.5 سطر میں مخدوم پاک نے لکھے۔ اس کے بعد مخدوم پاک نے امام جلال الدین رومی کے اشعار لکھے۔ فارسی میں امام جلال الدین رومی کے اشعار لکھے۔ کیا ہے وہ اشعار؟ میرے مخدوم لکھتے ہیں چھ دولت آ کسے کے از سعادت بود در مذہب سنت جماعت۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں چھ دولت آ کسے،
وہ بندہ کتنا بڑا خوش نصیب ہے کہ جس کو اللہ نے خوش نصیبی سے سنی بنایا ہے. مناسب نیست والا زی شعارس، مناسب نیست والا زی دسارس. مخدوم پاک فرماتے ہیں دنیا میں ہزاروں مرتبے ہیں اور دنیا میں ہزاروں منصب ہے، مگر سنیت سے بڑا کوئی منصب نہیں، سنیت سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں. مخدوم پاک نے ان اشعار کی صورت میں بھی اپنے مریدوں کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ اے میرے مریدو، میں تو سنی ہوں اور میں تمہیں سنیت کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ اس زمین پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت سنیت ہے. اس سے بڑا کوئی منصب نہیں، اس سے بڑا کوئی عہدہ نہیں، اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں. اور مخدوم پاک نے آگے لکھا ہے بسے بے دولت و ہنجار باشد کہ سرے منہ از رہش سیار باشد. مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا اس زمین پر محروم کوئی نہیں ہے جو سنیت کے راستے سے بال برابر ہٹ جائے. جو سنیت کے راستے سے بال برابر ہٹ جائے اس سے بڑا محروم کوئی نہیں، اس سے زیادہ اللہ کی رحمت سے دور کوئی نہیں. تو دیکھو تو صحیح کہ سنیت سے دور ہونا، اور وہ بھی ایک بال برابر، از سر منہ، منہ مانے بالم کہتے ہیں نا، منہ مبارک، از سر منہ ایک بال کی برابر بھی اگر کوئی از رہش سیار باشد، جو اس سنیت کی راہ سے بال برابر بھی ہٹ گیا، بسے بے دولت و ہنجار باشد، اس سے بڑا اس زمین پر کوئی محروم نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، میں بھی اشرفیت کا مدعی ہوں کہ میں اشرفی ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے پڑھا لکھا اشرفی ہوں. مخدوم پاک کی تعلیمات کو پڑھ کر اور اللہ کی توفیق سے حتی الامکان عمل کرنے والا اشرفی ہوں. یہ مخدوم پاک کی تعلیمات ہیں کہ سنیت سب سے بڑی نعمت ہے. میرے بھائیوں، اگر تمہارے پاس پیسے ہو، 1,00,000 2,00,000 روپے، ایک جیب میں 2 لاکھ، اس جیب میں 2 لاکھ روپے ہو، تو کیا تم بھری بھیڑ سے، بازار سے غفلت کے ساتھ نکلتے ہو، لاپرواہی برتتے ہو؟ بلکہ جب تمہیں پتا ہوتا ہے میری اس جیب میں 2 لاکھ، اس جیب میں 2 لاکھ، تو وہ بھیڑ بھاڑ میں جاتا بھی نہیں. وہ جہاں جیب قطروں کا خطرہ ہوتا ہے ادھر جانے کی سوچتا بھی نہیں. چونکہ میری جیب میں 2 لاکھ پڑے ہوئے ہیں، ان 2 لاکھوں کو تو تم نے بڑا قیمتی سمجھا، مگر اپنے سلسلے کے مرشد اعظم کی بات نہ سنی اور ان کی بات پر کان نہ دھرا کہ سنیت سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس کے بارے میں کوئی خوف نہ کیا، اس کے بارے میں کوئی خطرہ نہ محسوس کیا کہ اب یہ جیب لے کر کے جیب قطروں کے علاقے میں نہیں جاتے تو اس سنیت کے ساتھ بد مذہبیت کے ساتھ بھی نہیں جاتے، بدعقیدگی کے ساتھ بھی نہیں جاتے، کیونکہ جیب قطروں کی گلی میں جانے سے دولت والی نعمت جانے کا خطرہ ہے، بد مذہبوں کی سنگت میں بیٹھنے سے سنیت والی سب سے بڑی نعمت جانے کا خطرہ ہے. کتنے لوگ فکر مند، یہ مخدوم پاک کی تعلیمات. پہلے ہی آپ نے تو مجھے کہہ دیا کہ ہر شخص چاہتا ہے مخدوم پاک کی محفل میں بیٹھے، یہ مخدوم پاک کی محفل میں بیٹھ جاؤ. یہ ہے ان کی تعلیمات، لے لو. اللہ علیہا بالنواجد. ہمارے نبی جب کوئی بات اہمیت کے ساتھ بیان کرتے تھے تو کہتے تھے مضبوط ڈاڑوں سے پکڑ لو. اللہ علیہا بالنواجد، سرکار یہ لفظ کئی بار استعمال کرتے تھے. جب کوئی بات مضبوطی کے ساتھ پکڑوانا ہوتا تھا تو سرکار فرماتے مضبوط ڈاڑوں کے ساتھ اس بات کو پکڑ لو. اشرفی سلسلے کے بھائیوں، مخدوم پاک کی اس بات کو مضبوط ڈاڑوں سے پکڑ لو. یہ سب سے بڑی نعمت ہے.
اور یہ تو مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تمہیں مجدد الف ثانی کی بارگاہ میں لے جاؤں. نام سنا ہوگا آپ نے مجدد پاک کا. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہیں زیر فلک مطلع انوار. ڈاکٹر اقبال کے یہ شعر ہیں. اقبال کہتا ہے میں حاضر ہوا مجدد پاک کی قبر پر تو میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی کے نیچے تو ایک سورج آرام فرما ہے. وہ مجدد الف ثانی جن کی بارگاہ میں ڈاکٹر اقبال گئے تھے اور کہا تھا کہ یہ مزار میں آرام کرنے والا تو سورج ہیں جس کی قبر کی ذروں ذروں کے سامنے ستارے بھی شرمندہ ہو گئے ہیں. ان کی قبر کے ذروں سے وہ انوار پھوٹ رہا ہے. مخدوم پاک نے جو اپنے دور میں بات کہی، مجدد کو تو الف ثانی کا مجدد ہر کوئی مانتا ہے. میں آج امام احمد رضا کو نہیں سناؤں گا تمہیں، میں آج تمہیں مخدوم پاک سناؤں گا اور مجدد الف ثانی سناؤں گا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے، مگر آج میں تمہیں وہ دو روحانی غذائیں جدا ہے وہ دوں گا، اور اس کو کھاؤ اور پیو اور مضبوط ڈاڑوں سے ان تعلیمات کو پکڑ لو. مخدوم پاک نے کیا کہا؟ سب سے بڑی نعمت زمین پر سنیت ہے. یہ مکتوبات کی دوسری جلد ہے. اکبر کا فتنہ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا علماء سے، جو اس نے دین الہی بنایا تھا اور پورے تمام مذہبوں کو ملا کر، ہندو مسلم بدھ سکھ عیسائی سب کو ملا کر ایک مکس اچار تیار کیا تھا. اور وہ چاہتا تھا کہ یہ مذہب اب رائج ہو جائیں. اس وقت اس کی باطل سوچ کے پرخچے جس ذات نے اڑائے وہ امام ربانی کی ذات ہیں. کیا لکھا امام ربانی نے؟ مکتوبات کی پہلی جلد ہے، دوسری جلد، دفتر ہے نور الخلائق، اور اس کا مکتوب نمبر ہے 67، صفحہ نمبر ہے 54. امام ربانی فرماتے ہیں شکر این دولت عظما بجا باید آورد. مجدد الف ثانی فرماتے ہیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. شکر این دولت عظما بجا باید آورد، اس نعمت کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے. کون سی؟ کہ از کمال کرم و فضل مارا داخل فرقہ ناجیہ ساخت. کہ اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں نجات یافتہ سنی گروہ میں پیدا فرمایا. اس پر ہمیں اللہ کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں نجات یافتہ گروہ میں پیدا کیا، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. مخدوم پاک نے بھی کیا کہا تھا؟ سب سے بڑی نعمت یہی ہے. اور فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کا بڑا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نجات یافتہ گروہ اہل سنت میں پیدا کیا. مارا داخل فرقہ ناجیہ ساخت ایشاں اہل سنت و جماعتن و از فرق اہل ہوا و بدعت نگردانیت. اور اللہ کا شکر ادا کرو اس بات پر کہ اس نے ہمیں بد مذہب ٹولے میں پیدا نہیں فرمایا. وب اعتقادات فاسد ایشاں مبتلا نہ کردن. اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ ان باطل فرقوں کے باطل عقیدوں میں اللہ نے ہمیں مبتلا نہیں فرمایا. تو شکر ای دولت عظما، شکر ای دولت عظما
کہ اس عظیم دولت پر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم نے کوئی محنت کی تھی سنی بننے کے لیے؟ ہم نے سنی بننے کے لیے کوئی وظیفے پڑھے تھے؟ کوئی چلہ کشی کی تھی؟ کوئی مجاہدات کیے تھے؟ اللہ کا کرم کہ سنی ماں باپ کی نسل میں پیدا فرمایا، سنی گھر میں اللہ نے آنکھ کھولنے کی توفیق بخشی. تو امام ربانی یہی تو کہہ رہے ہیں کہ شکر ای دولت عظما بجا باید آورد. اس عظیم نعمت پر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ از کمال کرم و فضل، کہ محض اس اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، ہماری کسی محنت سے نہیں، ہماری کسی کوشش سے نہیں، ہمارے کسی ریاضت اور مجاہدے سے نہیں، محض اپنے فضل و کرم سے نجات یافتہ گروہ اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا. ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اللہ نے ہمیں باطل فرقوں سے دور رکھا، ان کے باطل عقیدوں میں مبتلا نہیں کیا. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب بات چلی کہاں سے تھی؟ قرآن میں چہروں کی رنگت سے چلی تھی کہ چہروں کے رنگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن. تو پھر قرآن نے ہی بتایا تفسیر کی روشنی میں کہ وہ چہروں کی رنگت کا فرق عقیدے کی وجہ سے ہوگا. جس کا عقیدہ اہل سنت والا ہوگا ان کے چہرے تر و تازہ اور روشن ہوں گے، اور جن کا عقیدہ بد مذہبیت والا ہوگا ان کے چہرے سیاہ کالے مرجھائے ہوئے ہوں گے. قرآن میں بھی یہ بات کہی. مخدوم پاک نے اپنے ملفوظات میں 33ویں ملفوظ میں بھی یہ کہا. اور الف ثانی یعنی یہ 1 صدی کے مجدد نہیں، یہ 1000 سال کے مجدد ہیں، الف ثانی کے مجدد ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ اس نعمت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اس پر شکر ادا کرو اور اللہ کا شکر مانو کہ اللہ نے کسی باطل فرقے پر اور باطل عقیدے میں تمہیں اور ہمیں مبتلا نہیں کیا ہے. تو میرے بھائیوں، کتنے لوگ کوشش کرتے ہیں اس بات؟ کیا کبھی اس بات کی کوشش کی کہ ہم سنی عقیدہ سمجھنے کے لیے کسی عالم دین کے پاس جائیں؟ سنی عقیدے کے دلائل سمجھنے کے لیے کسی سنی عالم دین کے پاس جائیں؟ ہمارے پاس 10 لاکھ روپے آ جائیں تو بیوی سے، بچوں سے، سب سے مشورہ کریں گھر میں کہاں رکھیں، کتنے سیکریٹ رکھیں، کتنے چھپا کر رکھیں. کیونکہ اس کو دولت سمجھا ہے نا، اس کو نعمت سمجھا ہے نا، تو اس کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں. قرآن قیامت کے دن جس عقیدے کی بنیاد پر چہروں کو سفید قرار دے رہا ہے، مخدوم پاک جس کو زمین کی سب سے بڑی نعمت قرار دے رہے ہیں، مجدد الف ثانی اس کو محض اللہ کا فضل و کرم اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت قرار دے رہے ہیں. میرے سنی جنتی بھائیوں، اس نعمت کو بچانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو ایسا سمجھو، اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہیں ہے، کہ جیب میں 5-5 لاکھ ہیں اور جیب قطروں کی گلیوں میں بے فکر گھوم رہے ہیں، چوروں کے علاقے میں بے فکر جا رہے ہیں، لوٹ مار کرنے والوں کی سنگتوں میں بے فکر بیٹھ رہے ہیں. تو پھر اس کی جیب میں رکھے پیسوں کا انجام کیا ہوگا وہ خود ہی سمجھ لو. یہ مثالیں ہیں، سمجھ لو ان باتوں کو اور ان کو پکڑ لو مضبوط ڈاڑوں کے ساتھ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سنیت میں کیا ہے اور وہ سنیت ہمیں سکھاتی کیا ہے. میں تمہیں سب سے پہلے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے یہ باتیں سناتا ہوں کہ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت اطہار کے حوالے سے کیا عقیدہ عطا فرمایا اور اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہیں. یہ مکتوبات ہیں. چونکہ آج کل لوگ حب اہل بیت رافضیوں سے سیکھنا چاہتے ہیں.
उनके मर्सियों से सीखना चाहते हैं, उनके नौहों से सीखना चाहते हैं, तो तुम्हें पता नहीं है मेरे भाइयों, ये जो लोगों की राल टपकती हैं उनकी मोहब्बत अहले बैत को देखकर, तो तुम्हें नहीं पता, हम जानते हैं, ये जो तुझको बुलाता है ये ठग है, मार ही रखेगा। मेरे इमाम फरमाते, सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बलाके हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। गौर करो, यहां पर होश के नाखून लो, वो भी अली अली का नारा लगाते हैं, मगर वो साथ में सिद्दीक को गाली भी देते हैं, साथ में फारूक को गाली भी देते हैं, साथ में उस्मान को गाली भी देते हैं, साथ में तलहा व जुबैर को गाली भी देते हैं, साथ में मुआविया को गाली भी देते हैं। ये इनकी हुब्बे अली वो हैं, एक तरफ तो ये नाम मोहब्बत अहले बैत का लेते हैं, मगर दूसरी तरफ तुम्हारी जड़ों को काट देते हैं। अब मुझे खुद बताओ मेरे भाइयों, खुद बताओ, कुरान जमा किसने किया? हुजूर के विसाल के बाद कुरान को दो तख्तियों के दरमियान एक जगह किसने जमा किया? इस जमा करने का मशवरा देने वाले का नाम हजरत फारूक आजम है, और इस कुरान को जमा करने का हुक्म देने वाले का नाम अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक हैं। फिर ये कुरान जमा किया गया, और फिर इस कुरान को 7 जुबानों में जो लिखा गया था उसको एक असल लुगत कुरैश पर, जिस पर कुरान उतरा था, उस लुगत पर बाकी तमाम लुगतों से छांट कर जिसने किया वो उस्मान जुन्नुरैन है। अब इन तीन को वो जालिम मानते हैं, इन तीनों को माज़ अल्लाह वो काफिर मानते हैं। तो मुझे बताओ, अगर उनकी हुब्बे अली आपने मान ली तो फिर कल आपको वो कहेंगे कि ये तो जालिम थे, क्योंकि माज़ अल्लाह वो आपको ये समझाएंगे कि माज़ अल्लाह इन्होंने अहले बैत का हक मारा है, इन्होंने मौला अली की पहली खिलाफत छीन ली है, और तरह तरह की बातें करके इन तीनों को जालिम मनवाएंगे, इन तीनों को गासिब मनवाएंगे। और जब आप इन्हें जालिम और गासिब मान लेंगे माज़ अल्लाह, तो फिर आगे ये कहेंगे कि ये जालिम गासिब है, तो इनका जमा किया हुआ कुरान सही कैसे हो सकता है? चूंकि हम तो हदीस भी झूठे रावी की नहीं लेते, हम तो हदीस भी झूठे रावी की कबूल नहीं करते, तो आगे से राफजी तुम्हें यह समझाएगा कि तुमने हमारे मरसिये सुन लिए, तुमने हमारे नौहे सुन लिए, तुमने हमारे तबर्रे सुन लिए, और तुमने हमसे मोहब्बत अहले बैत सीखी है, तो अब हमारी मोहब्बत अहले बैत का तकाजा है कि इन तीनों को ना मानो। इन तीनों को न मानने का सीधा मतलब है पूरे कुरान से हाथ उठा लो। तो क्या ऐसी अहले बैत की मोहब्बत तुम्हें पसंद है? बोलो तो सही। ये काम अहले बैत अतार सादात तुम्हारा है, हमारा नहीं है। इस बात पर पहरा देने का हक तुम्हारा है, जैसा सैयद साहब ने कहा, और हुजूर शेखुल इस्लाम ने फरमाया कि ये तो सादात गांव में तो खुद सादात मुअल्लिम हो, खुद सादात उस्ताद हो, पढ़ाने वाले भी सादात हो, ये काम तुम्हारा है, ड्यूटी तुम्हारी है, हम तो तुम्हारे खादिम हैं जो इस खिदमत पर मामूर किए गए हैं, और हमारे दम में जब तक दम रहेगा हम इस खिदमत का हक अदा करने की भरपूर कोशिश करते रहेंगे, इसमें कोई कमी कोताही नहीं आने देंगे। तो मेरे भाइयों, अब लोगों को वो मोहब्बत रास आ रही है जहां सीना पीटा जा रहा हो, जहां अबू बकर पर तबर्रा हो, उमर पर तबर्रा हो, उस्मान पर तबर्रा हो, लोगों ने अपने स्टेटसों पे नौहे लगाए, लोगों ने अपनी स्टेटसों पे मरसिये लगाए, सेंड कर रहे हैं। कौन सा मरसिया ऐसा है और कौन सा नौहा ऐसा है जिसमें अबू बकर, उमर, उस्मान पर जुल्म की निस्बत न की गई हो, जिसमें उन पर कुफ्र की निस्बत न की गई हो? हर नौहे के अंदर
اور ہر مرثیے کے اندر کفر کو کھول کر کے رکھا گیا ہے، بے ادبی کو گھول کر کے رکھا گیا ہے. اور سنی یہ سمجھتا ہے کہ اپنی رکشا میں بھی اس کو لگائیں، اپنی گاڑیوں میں بھی اس کو لگائیں، اپنے اسٹیٹسوں بھی اس کو لگائیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں محبت اہل بیت اختیار کر رہا ہوں. یہ محبت اہل بیت کے نام پر تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، تمہیں اسلام سے بیگانہ کر رہے ہیں. دامن ان بزرگوں کا تھام لو جن کے بارے میں بریلی کے تاجدار نے کہا تھا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بحق سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. تو میرے بھائیوں، اہل بیت سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہماری روح کی غذا ہے. یہ ہمارے لیے اہل بیت سے محبت کرنا کوئی مباح مندوب مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ فرائض میں سے ایک بنیادی فرض ہے. اور یہ فرض 5 منٹ کا، 10 منٹ کا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا نہیں ہے. یہ فرض ہماری زندگی کی آخری سانس تک کے لیے ہے. اور یہ میں اپنی ذات سے نہیں کہہ رہا، یہ مجدد الفسانی کی بات سنا رہا ہوں. کیوں ادھر ادھر جاتے ہو لوگوں کے یہاں حب اہل بیت سیکھنے کے لیے؟ کیا کم ہے تمہارے پاس بزرگان دین؟ جس صراط الذین انعمت علیہم کو رب سے مانتے ہو ہر نماز میں، کیا یہ ان انعام یافتہ بندوں میں سے نہیں ہے؟ ان لوگوں سے سیکھو گے جو مزارات پر بیٹھ کر کے مزارات کے سودے کر رہے ہیں، جو چرس پیے، گانجا پیے، جن کے ایسے کانڈ اور جو ایسے بڑے بڑے دلدل میں پھنسے ہوئے ہو. بھلا ان ظلمت کی وادیوں میں جانے کی سنی ستھرے عقیدے والے تجھے کیا ضرورت ہے؟ تیرے سر پر ان بزرگوں کا سایہ ہے، انہیں پڑھنے کی ضرورت ہے. اب کیا کہتے ہیں مجدد پاک حب اہل بیت اطہار کے حوالے سے؟ یہ دیکھیے مجدد پاک دوسری جلد کے اندر، اور یہ مکتوب نمبر امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے مکتوب نمبر 36 ہے. مخدوم پاک کا مکتوب تھا 33 اور یہ مکتوب ہے 36. دیکھو کتنے قریب قریب چلتے ہیں یہ بزرگ. اور خوش قسمت ہے ہم بھی کہ ہم بھی ان کے کتنے قریب ہو چکے ہیں. دور نہیں ہیں ہم بھی، ہم ان سے بہت قریب ہیں. اور یہ تو آپ جان رہے ہیں ظاہری لفظوں سے، باقی روحوں کا معاملہ بہت جدا ہے. غور کرو اس بات کو. مخدوم پاک کا لطیفہ بھی آپ نے سنا، اور یہ امام ربانی کا سنو. امام ربانی فرماتے ہیں والد بزرگوار ای فقیر کہ عالم بودن بعلم ظاہری و بعلم باطنی. مجدد الفسانی فرماتے ہیں یہ آج سے 400 سال پہلے کے بزرگ ہیں، اعلی حضرت سے 300 سال پہلے کے بزرگ ہیں. مگر بریلی کا تاجدار جو کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس نور کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. ارے دیکھنا چاہو تو بریلی کے تاجدار کی نظر سے دیکھ کر سن لو اور پڑھ لو. پارا ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. جو مودت اہل بیت، جو محبت اہل بیت تاجدار بریلی کی بارگاہ میں آپ کو ملے گا، وہی محبت اہل بیت امام ربانی کی بارگاہ میں بھی آپ کو ملے گا. جھوٹوں کے کالوں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے یہ کالے محرم کے 10 دنوں میں کالے لباس پہنتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ان کو شایع ہے کالا پہننا، ان کے لیے مناسب ہے وہ کالا پہنے، کیونکہ ان کا ظاہر بھی کالا ہے باطن بھی کالا ہے. سنی تو اس کی روش پہ کیوں چلتا ہے؟ تو اس کے طریقے پر کیوں چلتا ہے؟
تجھے کیا اس کے قریب جانے کی ضرورت ہے؟ اعلیٰ حضرت کا عشق اہل بیت دیکھا، اب امام ربانی کی سنو۔ امام ربانی فرماتے والد بزرگوار ای فقیر، اس فقیر کے والد محترم کہ عالم بودن، عالم تھے اور خشک مولوی نہیں تھے، بعلم ظاہری و بعلم باطنی، باطنی علوم کے بھی سمندر تھے، ظاہری علوم کے بھی سمندر تھے، وہ دونوں طرف سے ماہر عالم دین تھے۔ کیا کرتے تھے وہ؟ کیا عمل تھا ان کا؟ فرماتے در اکثر اوقات ترغیب بمحبت اہل بیت اطہار می فرمودن۔ فرماتے میرے والد محترم جو ظاہری باطنی علوم کے ماہر تھے، وہ اکثر وقت محبت اہل بیت اطہار کی ترغیب دلاتے۔ کیا ترغیب کا مطلب؟ اکثر وقت میں جب کوئی مرید آئے، محفل لگے، مجلس سجے، تو جب بھی بات نکلے اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے سچا پیار کرو، ان کی محبت کرنے پر دنیا میں یہ فائدے ہیں، آخرت میں یہ فائدے ہیں، قبر میں یہ فائدے ہیں، جنت میں یہ فائدے ہیں، اور طرح طرح سے محبت اہل بیت کی ترغیب دلاتے۔ اور ترغیب دلانے کے بعد کیا کہتے تھے؟ توجہ میری طرف دیجیے، بات میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ترغیب دلاتے اور ترغیب دلانے کے بعد کیا کہتے تھے؟ فرماتے تھے یہ محبت کو تھامے رکھو، کیوں؟ ای محبت را در سلامتی خاتمہ مدخلست عظیم۔ امام ربانی فرماتے اس محبت کو تھامے رکھنا اہل بیت اطہار کی اس لیے کہ ایمان پر خاتمہ ہونے کے لیے اس محبت کا سب سے زیادہ دخل ہوتا ہے۔ اب کون نہیں چاہتا کہ ایمان پر خاتمہ نہ ہو؟ ہر کوئی چاہتا ہے ایمان پر خاتمہ ہو۔ تو ایمان پر خاتمہ کے لیے مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم جب محبت اہل بیت کی ترغیب دلاتے تو یہ کہتے کہ اس محبت کی وجہ سے ایمان پر خاتمہ زیادہ سے زیادہ اسی وجہ سے ہوتا ہے، تو تم اہل بیت سے محبت کرنا۔ اب فرماتے ہیں در مرض موت ایشائی فقیر حاضر بود۔ زندگی بھر میرے والد لوگوں کو یہ سکھاتے رہے کہ مرو گے تو ایمان پر مرو گے، اہل بیت سے محبت کرنا، مرو گے تو ایمان پر مرو گے، اہل بیت سے محبت کرنا۔ تو جب خود ان کی موت کا وقت آیا، مجدد الفسانی کہتے خود میرے والد محترم کی موت کا وقت آیا جو پوری زندگی لوگوں کو حسن خاتمہ کے لیے اہل بیت کی محبت سکھاتے رہے پوری زندگی، آج ان کی موت کا وقت آیا تو مجدد الفسانی کہتے ہیں میں وہاں ان کے سرانے موجود تھا۔ چو معاملہ عیشاں بآخر رسید، میں کتابیں لے کر اس لیے آتا ہوں، تمہیں پڑھ کے اس لیے سناتا ہوں، باقی یہ باتیں مجھے بھی زبانی یاد ہیں، ترجمے سٹا سٹ پھٹافٹ کرنا میں بھی جانتا ہوں، مگر آج لوگوں سنیوں میں ایسے در آئے ہیں، کتاب میں کیا لکھا ہوتا ہے قوم کے سامنے کیا پڑھ کے سناتے۔ بہت پر فتن دور ہے۔ وہ جو سرکار نے فرمایا تھا، میں طالب علمی کے زمانے میں پڑھ رہا تھا مولانا ریاض صاحب کہ سرکار نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فلاں سمت میں فتنے ایسے اتر رہے جیسے بارش کے قطرے گرتے۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ یہ کیسے ہوگا، کیا اتنے بھی زیادہ فتنے ہوتے ہیں کہ بارش کے قطروں کی طرح؟ آج موبائل گھر گھر میں بول رہا ہے، کان میں بدعقیدگی پھیلا رہا ہے، ہر بستر گاہ پر وہ بد مذہبیت پھیلا رہا ہے۔ تو مجھے اپنے محبوب علیہ السلام کے ارشاد پر آنکھوں دیکھا ایمان مضبوط ہو گیا کہ وہ صادق و مصدوق نبی نے سچ فرمایا ہے۔ ایسے عالم میں کتنی ضرورت ہے کہ اپنا ایمان بچایا جائے، یہ اتنی عظیم نعمت ہے۔ اب مجدد الفسانی فرماتے جب ان کا آخری وقت آیا، میں وہاں سرانے بیٹھا ہوا تھا، چوں معاملہ عیشاں بآخر رسید، جو ذرا ٹیڑھی میڑھی بات کرے سنی اسٹیج پر آ کر اس سے فوراً حوالہ مانگو۔ جب مسجد میں تراویح میں امام پڑھتا ہو اور غلط پڑھے تو فوراً لقمہ دیا جا سکتا ہے، تو منبر پر بھی، محراب پر بھی، کرسی پر بھی لقمہ ضرور دیا جا سکتا ہے۔
اس کو پکڑا جائے, وہیں پر کو ٹوکا جائے. دوگلی باتیں کرنے والے بھی بڑے مارکیٹ میں آ گئے, ایسی بات کریں کہ ادھر بھی ٹھیک ادھر بھی ٹھیک. میں تو کس دکھ کو روں اور کیا کچھ کروں, لیکن قلم ہم نے اٹھایا ہے. تقریباً 50 کتابیں میں نے ابھی تک لکھ دی ہیں, اور آئندہ لکھوں گا. جو کچھ میں زمانے کو پڑھ رہا ہوں, لوگوں کی سست رفتار, تیز رفتار, لوگوں کا ڈاواں ڈول ہونا ہماری نظروں سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے. ہم نے اللہ کا شکر ہے ان بزرگوں کو پڑھا ہے جو مجددین گزرے ہیں, اور ہم ان کے میزان پر دیکھیں گے, تولیں گے. یہ ہے ان کا میزان جس کو لیبارٹری کہتے ہیں. اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے عقیدہ اور عمل کہ کس گریڈ پر ہے, کس درجے پر ہے اور کیا معاملہ ہے. محبت اہل بیت کتنی زیادہ, اکثر وقت محبت اہل بیت کی تاکید کرتے اور کہتے ایمان پر خاتمہ چاہیے تو اہل بیت سے محبت کرو. جب ان کا آخری وقت آیا, میں وہاں موجود تھا. دراں وقت سخن اشارہ بیاد اشادات, فرماتے میں نے اس وقت انہی کی بات انہیں یاد دلائی. مجدد الفسانی فرماتے میں نے اپنے والد کو انہی کی بات یاد دلائی کہ آپ تو زندگی بھر کہتے رہے حسن خاتمہ کے لیے اہل بیت سے محبت کرو, تو تمہاری خود تو اہل بیت سے محبت تھی, سب کو یہی سکھاتے تھے. اب خود موت کا وقت آ گیا تو کیا حال ہے مجھے بتاؤ, بتا کر جاؤ تاکہ میں اگلی امت کو بتاؤں کہ سنی علماء اہل بیت سے کتنی ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. اور یہ فاروق اعظم کا بیٹا ہے, یہ فاروقی ہے. نہ فاروق اعظم اہل بیت کے دشمن, نہ کوئی فاروقی اہل بیت کا دشمن. یہ ہوائیں کسی دشمن نے اڑائی ہوگی جنہوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ فاروق اعظم کو معاذ اللہ اہل بیت سے چڑتی. یہ دیکھو فرماتے میں ان کی موت کے وقت موجود تھا, ان کو ان کی بات یاد دلائی. فرماتے جب میں نے بات انہیں یاد دلائی, شعور بئی عالم کم ماند. اس وقت میرے والد صاحب کی حالت یہ تھی کہ ان کا دنیا کی طرف دھیان بالکل نہیں تھا. یعنی وہ جو غشی کی حالت ہوتی ہے, بے ہوشی کی حالت ہوتی ہے, نزع سکرات کے لمحات ہوتے ہیں, تو دنیا کی طرف ان کا دھیان نہیں تھا. اس وقت جب میں نے انہیں بات یاد دلائی, ازاں محبت استفسار نمود, محبت اہل بیت کے حوالے سے پوچھا کچھ فائدہ ہو رہا ہے, زندگی بھر سکھاتے رہے کرتے رہے کچھ فائدہ ہو رہا ہے. مجدد الفسانی فرماتے ہیں دراں بے خودی فرمودن, بے خودی میں تھے, اہل بیت اطہار کی محبت کا سوال کیا تو فوراً جاگ گئے, ہوش میں آ گئے, اور فرمایا غرق محبت اہل بیتم شکر خدا, خدا کا شکر ہے کہ اس وقت بھی میں محبت اہل بیت اطہار میں ڈوبا ہوا ہوں. سنی تیرے پاس تو اتنی ستھری غذا ہے, اب تجھے ادھر ادھر منہ مارنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور یہ بھی مجدد الفسانی نے اس میں لکھا, اگر میں صرف مجدد پاک کو اس حوالے سے سناؤں تو پوری رات بیت جائے. مجدد الفسانی فرماتے ہیں رافضی تمہیں کبھی محب اہل بیت نہیں مانے گا. اے سنی, تو اگر ان کالوں کے نزدیک محب اہل بیت بننا چاہتا ہے تو مجدد الفسانی فرماتے تو ان کے نزدیک اس وقت تک محب اہل بیت نہیں بن سکتا جب تک کہ تو جہنمی نہ بن جائے. تو جہنمی بن جائے گا تب یہ تجھے محب اہل بیت مانے, چونکہ ان کے نزدیک حب اہل بیت تینوں خلفاء کو گالی دینا ہے, اور تو گالی دے گا تو جہنمی بن جائے گا. تو ان کے والی محبت اہل بیت کی ہمیں ضرورت, بولو زور سے, ان کالوں والی محبت اہل بیت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہیں, سیدھا راستہ صراط مستقیم کا ہے. مجدد الفسانی فرماتے ہیں
سنی اسٹیجوں پر آ کر کے سنی خطیب یہ بات کرتا ہے کہ سنیوں اہل بیت سے محبت کرو. کیا کہتے؟ سنیوں اہل بیت سے محبت کرو. میں کہتا ہوں اس کائنات میں سنی کے علاوہ کوئی محب اہل بیت ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ مجدد الفسانی نے کہا. فرماتے ہیں اللہ اکبر، خیل جاہل باید کہ اہل سنت و جماعت را محبان حضرت امیر ندانن. مجدد الفسانی فرماتے ہیں وہ پرلے درجے کا جاہل شخص ہیں جو سنی کو محب علی نہیں مانتا. جو سنی کو محب علی نہیں مانتا وہ پرلے درجے کا جاہل شخص ہے. بھلا سنی کے علاوہ اور محب اہل بیت محب علی ہو کون سکتا ہے؟ جو علی کے اماموں کو نہ مانے اس کے پاس حب علی کہاں سے آئی؟ میں نے ایک بیان کیا ابھی بوڈیلی کے اندر تقریباً 1.5 گھنٹہ. اس کا عنوان ہے سچا مولائی کون. سنیے اس کو. یہ مولائی کے نعرے لگانے والے سنیوں، ان سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اس 1.5 گھنٹے کے خطاب میں یہ بات ثابت کی ہے، سچا مولائی اس زمین پر کوئی ہے تو وہ صرف سنی ہے. تو محبت اہل بیت اطہار یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اب مجدد الفسانی فرماتے ہیں بر سیر اصل سخن رویم باپو، بر سیر اصل سخن رویم وہ گویم. فرماتے میں مدعے کی بات پر آتا ہوں. اتنے سارے صفحے لکھنے کے بعد مجدد الفسانی کہتے ہیں بر سیر اصل سخن رویم و گویم. میں مدعے کی بات پر آ کر تمہیں یہ کہتا ہوں چگونا عدم محبت اہل بیت در حق کے اہل سنت گما بردہ شود. چگونا عدم محبت اہل بیت در حق کے اہل سنت گما بردہ شود. لوگ گمان کیسے کر لیتے ہیں کہ سنی محب اہل بیت نہیں ہوتا. یہ ترجمہ میں نے کیا، مجدد الفسانی کی عبارت. چگونا عدم محبت اہل بیت در حق کے اہل سنت گما بردہ شود. لوگ گمان کیسے کر لیتے ہیں کہ سنی اہل بیت سے محبت نہیں کرتا. فرماتے ہیں محبت نزد ای بزرگوارا جزو ایمان است کہ ان بزرگوں سے محبت کرنا سنیوں کے نزدیک ایمان کا حصہ ہے. ایمان کا حصہ. و سلامتی خاتمہ را برسوخ محبت مربوط ساختان. اور ان سنیوں نے ان بزرگوں سے اہل بیت سے محبت کرنے کو سلامتی ایمان کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے. تو محبت اہل بیت اطہار ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہماری روح کی غذا ہے، ہماری زندگی کی آخری سانس تک کے فرائض میں سے ایک فرض کا نصاب ہے. اس محبت سے جدا ہو کر کے کوئی سنی رہ سکتا نہیں. سنی ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ اہل بیت سے پیار کرے. جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا وہ سنی ہے ہی نہیں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میں تمہیں ایک نسخہ دے دوں چوروں کو پکڑنے کا. جی دے دوں؟ پکڑو گے؟ پکڑو ان کو. جو بہت اہل بیت کی باتیں کر کے چوری ڈکیٹی کرتے ہیں، جب وہ اہل بیت کی بات کرے تو ان سے پوچھو کہ نبی کی ازواج اہل بیت میں سے ہے کہ نہیں ہے. نبی کی بیویاں یہ اہل بیت میں سے ہے کہ نہیں، ان سے پوچھو. اور اگر کبھی جھوٹے منہ یہ کہہ بھی دے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اہل بیت سے نہیں ہے، تب تو وہ سنیت کا وکیل ہی نہیں ہے. چونکہ سنیت میں جہاں مولا مرتضیٰ، جہاں خاتون جنت، جہاں حسنین و کریمین اہل بیت اطہار ہیں، وہاں نبی کی ہر پاک بیوی بھی اہل بیت اطہار میں ہے. یہ سنیت کا، جمہور اہل سنت کا مسلک ہے.
اگر وہ سیدھا کہہ دیتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہے تو وہ پھر سنیت کی نمائندگی کے لیے اسٹیج پر نہیں آیا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور اگر وہ یہ کہیں کہ ہاں یہ ہیں اہل بیت اطہار میں شامل ازواج پاک بھی، اگر وہ کہہ دیں تو پھر اس سے کہو جو نہیں مانتا اس کا حکم بتاؤ. جو نبی کی بیویوں کو اہل بیت میں نہیں مانتا اس کا حکم بتاؤ. یہاں پر پھر حکم بتائیں تو چند نام بتا دو کہ یہ لوگ نہیں مانتے، ان کا حکم بتاؤ. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور نبی کے والدین کریمین بھی اہل بیت اطہار میں ہیں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہم جناب ابو طالب کے مسئلے میں ڈسکس نہیں کرتے، مگر جتنا ابو طالب کا ذکر وہ کرتے ہیں اتنا نبی کے والد کا ذکر نہیں کرتے. یہ آپ بھی مانتے ہیں. یہی وہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنی لائن مولا علی کے ساتھ الگ کرنا چاہتے ہیں حضور سے. اور مجدد الفسانی نے لکھا ہے کہ جو حضور کے وسیلے اور نسبت کے بغیر مولا علی سے محبت کرتا ہے وہ اپنی الگ راہ بنا رہا ہے. اور مجدد الفسانی فرماتے جو حضور کی محبت کو مولا علی سے پیار کرنے میں یا ابو بکر عمر عثمان سے پیار کرنے میں حضور کو بیچ میں سے ہٹا دے اور حضور کو ہٹا کر کے ڈائریکٹ پیار کرے، غرض او ابطال دین است و حدم شریعت. مجدد الفسانی فرماتے اس کا مطلب پورے دین کو ڈھانا اور شریعت کو ختم کر دینا ہے. ایک پڑوسی ملک کا منہاجی شخص وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تو جب علی کا شجرہ پڑھتے ہیں تو اس میں محمد ہمیں نظر ہی نہیں آتی. تو میرے بھائیوں یہ بڑا پرفتن دور ہے اور ہم آزمائشوں میں اس لیے ہیں کہ ہم مولا علی کے سچے محبت کرنے والے ہیں. تو ہمیں بہت سنبھل کر کے چلنا ہے کہ نہ ادھر بال برابر بھی توہین اور بد خیالی بھی نہ آنے پائے. ان کے مرتبے سے کوئی کمتر بات بھی ہمارے ذہن میں نہ آئے اور کوئی ان کے نام پر واردات کر جائے تو ہم اسے بھی سمجھ لیں کہ واردات کون کر رہا ہے. تو اصل چیز ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات. اہل بیت سے بھی محبت نبی کی وجہ سے اور صحابہ سے بھی محبت نبی کی وجہ سے. اہل بیت سے ہمیں پیار اس وجہ سے ہے کہ یہ نبی کے اہل بیت ہے. صحابہ سے پیار اس وجہ سے ہے کہ یہ امام الانبیاء ہمارے نبی کے صحابہ ہیں. روافض کی محبت حضور کو نکال کر کے ہے، ڈائریکٹ والی محبت، اور اس کا مطلب ہے پورے دین کو ختم کر دینا. تو میرے بھائیوں محبت اہل بیت اطہار آپ نے سن لیا. اب میں آپ کو دو بزرگ مخدوم پاک اور مجدد الفسانی دونوں بزرگوں کی روشنی میں صحابہ کا مقام بتاتا ہوں. جیسا کہ قبلہ سے صاحب نے بتایا کہ اس کی سخت ضرورت ہے. میرے بھائیوں ایک انصاف کی بات بتاؤ. جب ہم بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ ان حدیثوں کو اور ان کے علاوہ دوسری حدیثوں کو پڑھتے ہیں، اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں کسی غیر مقلد کے سامنے یا کسی بد مذہب کے سامنے اپنے عقیدے کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں تو وہ سیدھا اعتراض راوی پہ کرتا ہے. دھیان دو، میری بات کی طرف دھیان دو، یہ تعلیمات بہت زیادہ ضروری ہے. تو بد مذہب سیدھا اٹیک کرتا ہے راوی پر، یعنی اس حدیث کو روایت کرنے والے پر اٹیک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو راوی ہے نا یہ جھوٹ بولتا تھا، یہ راوی ضعیف ہے. اب جب راوی ضعیف ثابت ہو جائے تو پھر وہ حدیث دلیل بنتی
بولو نا زور سے. بہت دھیما بول رہے ہو. میں تو آپ کو سبق پڑھانے بیٹھا ہوں, مجھے آپ کو یاد کرانا ہے. میں تو کوئی خطیب تھوڑی ہوں, بات سمجھانے آیا ہوں آپ کو. اور آپ میں سے یہ چند لوگ بھی سمجھ جائیں گے, میں سمجھتا ہوں میرا آنا یہاں وصول ہے. جب آپ اور میں, چونکہ ہمارے بحثیں ہوتی رہتی ہیں غیر مقلدوں دیوبندیوں کے ساتھ, تو جب ہم حدیث دلیل میں پیش کرتے ہیں تو وہ سیدھا اعتراض حدیث کے راوی پر کرتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرنے والا فلاں شخص ہے اور وہ ایسا ہے, اس لیے یہ حدیث نہیں چلے گی. تو بیان کرنے والا اس کی وجہ سے اس حدیث کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. تو قرآن کا راوی کون ہے؟ قرآن کا کاتب کون ہے؟ وحی الہی کو لکھنے والا کون ہے؟ اور کوئی مجھے کہے کہ آپ یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں, یہ ایک سید کی بات سنا رہا ہوں, اور ایک سیدی درجنوں سادات, الحمدللہ یہ جو بیٹھا ہوں نا, ان بزرگ روحانی سادات کی روحانیت کے سائے تلے ہی بیٹھا ہوا ہوں, اپنا کچھ نہیں ہے. یہ آپ پڑھ لو پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ پڑھ لو حضرت علی بن عثمان داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور ان کے علاوہ درجنوں سادات, یہ سب کے سب اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن کی وحی جب اترتی تھی تو حضور لکھنے کے لیے چند صحابہ کو ڈیوٹی پر رکھتے تھے کہ جب آیت اترتی تو حضور فرماتے فلاں کو بلاؤ, وہ آتے تو سرکار فرماتے فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد یہ آیت لکھ دو, تو وہ لکھ دیا کرتے تھے. ان لکھنے والوں میں سب سے زیادہ جنہیں لکھنے کا شرف ملا ہے وہ حضرت امیر معاویہ ہے. سمجھ کوئی نہیں آ رہی ہے؟ اگر حدیث کا راوی ضعیف تم مان لو تو حدیث تمہیں خود ماننا پڑے گا کہ یہ دلیل میں نہیں چلے گی. جب تم خود ہی مان لو کہ ہاں اس حدیث کا راوی ضعیف ہے, جھوٹا ہے, تو تمہیں خود مان لینا پڑے گا کہ اب یہ حدیث میں دلیل میں پیش کر نہیں سکتا. جب قرآن کا کاتب تم معاذ اللہ ظالم مان لوگے تو اس قرآن کو صحیح کیسے مان سکو گے؟ مجھے یہ بات بتاؤ, کیا تمہارا ایمان نہیں ہے اس بات پر کہ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے؟ کیا تم نہیں مانتے ہو کہ اس قرآن کو زبر زیر بھی نہیں بدلا جا سکتا؟ کیا تمہارا ایمان نہیں اس بات پر کہ قرآن آج دو تختیوں کے درمیان ویسا ہی لکھا ہوا ہے جیسا لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے؟ تو اگر راوی کو جھوٹا مان لے تو دلیل میں وہ روایت نہیں چل سکتی. تو اگر کاتب وحی کو ظالم مان لوگے تو اس کتاب کو کیسے لا ریب فیہ مانو گے؟ میری بات سمجھو, میں تمہیں سمجھا کیا رہا ہوں. اور یہ تو قرآن کی عظمت پر حرف آ جائے گا, امام حسن کو کیا کہو گے؟ میرے بھائیوں, تمہارے گھروں میں گھر بنے ہوئے ہیں, گاؤں میں ایک گھر کے بعد دوسرے گھر, کوئی ایک فٹ جگہ دے دیتا ہے کسی کو؟ بولو تو صحیح, تم دے دیتے ہو؟ لڑائیاں کرتے ہو, کیا سے کیا نہیں کرتے. پوری اسلامی سلطنت جس حسن نے اٹھا کر معاویہ کو دے دی, تو کیا اعتراض امام حسن پر کرو گے؟ داتا گنج بخش علی حجویری حسنی سید ہے, اپنی کتاب میں لکھتے ہیں پوری زندگی حضرت معاویہ حسنین کریمین کی بارگاہ میں تحفے پیش کرتے تھے, اور یہ دونوں شہزادے ان تحفوں کو قبول فرماتے تھے. اور داتا گنج بخش علی حجویری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, مجھ سے پوچھو میں حوالے لے کے ہی بیٹھا ہوں یہاں پر. داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ امام حسین نے تلوار کب کھینچی, تلوار کب بے نیام کی؟
فرماتے تا حق ظاہر بود مر حق را مطابع بود. فرماتے جب تک حق ظاہر و باہر تھا تب تک آپ نے حق کی پیروی کی، چوں حق مفقود شد شمشیر برکشید. جب حق گم ہو گیا، ختم ہو گیا، تو پھر آپ نے تلوار بے نیام کر لی. تو یہ تلوار کب بے نیام کی تھی؟ حضرت معاویہ کے دور میں کی تھی امام حسین نے؟ نہیں، وہ تو یزید کے دور میں کی تھی. تو داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں چشتیوں تم خواجہ غریب نواز کو مان کر کے آج رافضی بنے ہوئے مجاوروں کی باتیں سنتے ہو. جن کے مزار پر غریب نواز نے بھی چلا کیا وہ داتا گنج بخش کی ذات ہے. جن کے مزار پر چلا کرنے کے بعد داتا گنج بخش علی حجویری کہتے ہیں، داتا گنج بخش کے بارے میں غریب نواز کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. سرکار غریب نواز کہتے ہیں اس قبر میں لیٹا ہوا بندہ تو خزانے دیتا ہے. گنج بخش خزانے دینے والا ہے. فیض عالم، اس کا فیض تو پورے عالم پر جاری ہے. اور کیوں نہ ہو مظہر نور خدا، یہ تو اللہ کے نور کو تقسیم کر رہا ہے. نا کے سارا پیر کامل، ناقصوں کا پیر ہے یہ، اور جو کامل ہے ان کا بھی یہ رہنما ہے. تو کیا چشتیوں کا وہ عقیدہ نہیں ہے جو چشتیوں کے امام جہاں سے فیض پا رہے ہیں؟ انہوں نے کتاب میں لکھا کہ جب تک حق ظاہر تھا امام حسین حق کی پیروی کرتے رہے، اور جب حق ختم ہو گیا تو آپ نے تلوار کھینچ لی. تلوار یزید کے دور میں کھینچی، امام حسین کے دور میں نہیں کھینچی. اس سے پتا چلا کہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں حق غالب تھا. تو میرے بھائیوں بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب اعتراض حضرت معاویہ پر کرو گے، اعتراض سیدھا قرآن پر ہوگا. اعتراض حضرت معاویہ پر کرو گے تو سیدھا اعتراض امام حسن پر ہوگا. چھوٹا بھائی تو یزید سے لڑ کر جان دے دی، جو بڑا بھائی مرتبے میں بھی بہت بڑے تھے امام حسن امام حسین سے، اگر واقعی میں معاویہ حق پر نہ ہوتے تو پوری سلطنت اسلامی کیا ایک بالشت بھی وہ نہ دیتے. مگر انہوں نے دے کر کے پوری امت کو بتایا ہے کہ معاویہ امت کے معتمد شخص ہے. ان پر اعتراض جائز نہیں. اب یہ تو بات تھی سیدھی سیدھی کہ یہ اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں اور اعتراض یہاں سے یہاں تک پہنچے. اب میں مخدوم پاک کی بات سناؤں. جی میں کہتا ہوں سنی سیدو، تم سنی سید خطیب کو بلاؤ. باپو سنی سید خطیب کو بلاؤ اور اس موضوع پر سنی سید خطیب سے تقریر کرواؤ. سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی ہے؟ میں تو مخدوم پاک کی ملفوظات پڑھ رہا ہوں. مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، لطیفہ نمبر 33، اس میں فرماتے یہ دیکھو لطیفہ نمبر 33 صفحہ نمبر 221، ابھی سرچ کر کے پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر کے صفحہ نمبر 221 دیکھنا، لکھا ہوا ملے گا. مخدوم پاک فرماتے ہیں 10واں لاعنیہ، رافضیوں کا 10واں فرقہ کا نام ہے لاعنیہ. کیا نام ہے؟ ہم لوگ کہتے ہیں نا لانتی، وہی ہے لاعنیہ. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مخدوم پاک فرماتے ہیں رافضیوں کا 10واں فرقہ ہے لاعنیہ. کیا کام کرتا ہے یہ؟ فرماتے ہیں جو حضرت معاویہ، لفظ سنو، لفظ نہ ہو تو میری گردن پکڑ لو، اور اگر میں بزرگوں کا نام لیتا ہوں اور انہی کی بات سناتا ہوں تو پھر بات پر عمل کرو. فراڈ نہیں کر رہا ہوں، بات چوری چورا کر کے زبان کو ٹیڑھی میڑھی کر کے بات نہیں کر رہا ہوں، صاف سیدھی سنا رہا ہوں. فرماتے ہیں 10واں فرقہ رافضیوں کا لاعنیہ ہے، اور وہ کام کیا کرتا ہے؟ جو حضرت معاویہ، طلحہ، زبیر اور حضرت عائشہ پر لعنت کرتے ہیں، انہیں لعن طعن برا بھلا کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں یہ رافضی ہیں، سنی. یہ کون کہہ رہا ہے؟
بولو نا، مخدوم پاک فرما رہے. کون کہہ رہا ہے؟ سب کی آواز چاہیے مجھے. کون فرما رہے ہیں؟ مخدوم پاک فرما رہے. تو حضرت معاویہ پر، عائشہ صدیقہ پر، حضرت طلحہ اور زبیر پر اعتراض کرنے والا سنی کس نے کہا؟ تو مانو گے کہ نہیں مانو گے اپنے مرشد کی بات؟ اب جو کوئی اس کے خلاف آپ کے سامنے بات کرتا ہے تو آپ اس کو مخدوم پاک دکھاؤ. میں نے سنا ہے، پڑھا ہے، مخدومی چراغ جہاں جلاتے نا وہاں بھوت پریت نہیں آتے. یہ ایک چراغ ہے مخدومی، گھر گھر میں جلاؤ اور سارے بھوتوں کو بھگاؤ. جو شرارت کر رہے ہیں ان کو بھگاؤ. اب مخدومی چراغ جلانے کا وقت آ گیا ہے. اندھیرے بھی بڑے ہیں اور آسیب بھی بڑے ہیں. ہمارے پاس ان بزرگوں کا نام نہ ہوتا، ان کی کتابیں نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ ہم کیسے اپنا دین بچاتے؟ یہ تو ان بزرگوں کی تعلیمات. اب حضرت معاویہ کا ذکر دیکھا مخدوم پاک کی زبان سے. دوسری بات سنا دو لگے ہاتھوں. دیکھو اسی سے ایک صفحہ پہلے، یعنی صفحہ نمبر 220، اور یہ کتاب بھی میں فری میں تقسیم کروں گا انشاءاللہ عز و جل. رافضینی رد مخدوم پاک نا قلم تھی اور گجراتی کر کے بالکل دیا ہے. فری میں لے جاؤ، پڑھو، بانٹو، تقسیم کرو. اب مخدوم پاک نے لکھا لطیفہ نمبر 33 کے 220 صفحہ پر، فرماتے ہیں سنی ہونے کی 10 شرطیں ہیں. کتنی؟ سنی ہونے کی 10 شرطیں. سنی ہونے کی 10 شرطیں. مخدوم پاک فرماتے ہیں پہلی شرط، اول، دونوں پیروں یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی افضلیت کو مانیں. حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کی افضلیت کو پوری امت میں. مخدوم پاک فرماتا ہے یہ سنی ہونے کی 10 شرطوں میں پہلی شرط ہے. اب جو سنی ہو کر اس شرط کو نہیں مانتا، مخدوم پاک اس کو سنی مانیں گے؟ تو ہر نماز میں صراط الذین انعمت علیہم مانگ رہا ہے اور وہ خود تجھے نہیں مان رہے ہیں. تو ان کا رستہ مانگ رہا ہے اور وہ تجھے سنی نہیں مان رہے ہیں. باز آ جا، ہوش میں آ جا، چھوڑ اس روش کو اور ان بزرگوں کے نقش قدم پر آ جا. ہمارا اپنا کوئی راستہ نہیں، ہم تو ان کے راستے پر چلتے. آ جاؤ ان بزرگوں کے راستے پر. تو حضرت معاویہ کے بارے میں اور افضلیت کے بارے میں آپ نے دیکھا. اب یہی بات میں آپ کو ایک باپو حوالہ پڑھ دیتا ہوں، پھر گفتگو ختم کرتے ہیں. یہ جو شرارتیں کرتے رہتے ہیں، یقیناً حضرت مولا علی اور حضرت معاویہ کی جنگ ہوئی، مگر اس جنگ کو کس نظر سے ہمیں دیکھنا ہے؟ کیا میں اور آپ خود فیصلہ کریں گے یا یہ مجددین کریں گے؟ بتاؤ ذرا، ایمان سے بتاؤ یار. تو ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے کہ اپنی بات انہیں منوانی چاہیے؟ دیکھو یہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کیا لکھا ہے. امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، فرماتے ہیں لا تعدل بالصحبت شیئا کائنا ما کان. مجدد الف ثانی فرماتے ہیں نبی کی صحبت کے برابر نبوت کے بعد کوئی مرتبہ نہیں ہے. نبوت کے بعد حضور کا صحابی ہونے سے بڑا مرتبہ کوئی نہیں. کوئی ہو سکتا ہے صحابی؟ اب کوئی ہو سکتا ہے صحابی؟ فرماتے ہیں حضور کے صحابہ کو حضور کی صحبت کی وجہ سے نبیوں کے سوا تمام لوگوں سے افضل بنایا گیا، کیونکہ حضور کی صحبت ملی ہے نا انہیں، امام الانبیاء کی صحبت ملی ہے. اب اس صحبت کی وجہ سے ان کا مرتبہ کتنا بلند ہو گیا. فرماتے وَإِن كَانَ أُوَيْسًا قَرْنِيًّا أَوْ عُمَرًا مَرْوَانِيًّا مَعَ بُلُوغِهِمَا نِهَايَةَ الدَّرَجَاتِ وَوُصُولِهِمَا غَايَةَ الْكَمَالَاتِ
سوى الصحبت، فرماتے ہیں اگرچہ وہ اویس کرنی ہو، کتنے بلند مرتبے، اور اگرچہ وہ عمر بن عبدالعزیز ہوں، مع بلوغہما نہایت الدرجات، وہ اپنے درجات کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، ووصولہما غایت الکمالات، اور کمالات کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، لیکن ان کے پاس صحابیت نہیں ہے۔ کمالات کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، درجات کی انتہا کو پہنچے ہوئے، مگر ان کے پاس صحابیت، تو فرماتے سارا خطأ معاویہ خیرا من ثوابہما ببرکت الصحبت، فرماتے ہیں کہ اویس کرنی اور عمر بن عبدالعزیز بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، مگر صحابی نہیں ہیں، اور معاویہ صحابی رسول ہیں۔ تو فرماتے اس صحابیت کی وجہ سے مرتبوں میں فرق اتنا ہوا، سارا خطأ معاویہ خیرا من ثوابہما، عمر بن عبدالعزیز اور اویس کرنی کے درست فیصلوں سے حضرت معاویہ کی خطأ اجتہادی افضل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ خیرا من ثوابہما، اور وہ ثواب یہ سا والا نہیں، یہ سواد والا ہے۔ ثوابہما، عمر بن عبدالعزیز نے جتنے درست اور حق فیصلے کیے، اویس کرنی نے جتنے درست اور حق فیصلے کیے، ان سب سے افضل حضرت معاویہ کی خطا ہے۔ کیوں؟ ببرکت الصحبہ، کیونکہ یہ نبی کے صحابی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ہیں، میری آواز بھی مخدوش ہے اور میں بہت کچھ کہہ گیا، اب ایک اور بھی کہہ دوں۔ یہ جلد نمبر اول کا مکتوب نمبر 66، اس میں ایک بات سے سب، اور یہاں بھی اویس کرنی اور عمر بن عبدالعزیز کا نام لکھا ہے امام ربانی نے۔ یہاں کیا لکھا؟ فرماتے ہیں ای بزرگ واراں در اول صحبت آن سرور علیہ السلام آ میسر میں شد کہ اولیاء امت را در نہایت النہایت شمع ازاں کمال دست می دہد۔ فرماتے امت کے تمام ولیوں کو آخری گھڑی میں موت سے پہلے پہلے جو مرتبے ملتے ہیں، فرماتے شمع ازاں کمال می دہد، کہ ان صحابہ کو حضور کی صحبت کی پہلی گھڑی میں، لفظوں پر غور کرو اور ان بزرگوں کی باتوں کو سن کر مست ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں در اول صحبت آ سرور، حضور کی صحبت میں آنے کی پہلی گھڑی میں جو صحابی کو کمالات اور درجات مل جاتے ہیں، سارے ولیوں کو زندگی کی آخری گھڑی میں اس کو صرف سونگھنے والا درجہ ملتا ہے۔ وہ صرف اس کو سونگھتا ہے، اور زندگی کی آخری گھڑی میں، اور سارے ولی میرے نبی کی پاک صحبت وہ فیض رکھتی ہے کہ پہلی ہی گھڑی میں اس سے زیادہ عطا کر دیتی ہے۔ یہ کمال ہے خاتم النبیین کا۔ اور مثال دی، پھر مثال دی مجدد الفسانی نے، فرماتے لہذا وحشی قاتل حضرت حمزہ علیہ الرحمہ، فرماتے ہیں حضرت وحشی جنہوں نے کفر کے زمانے میں حضور کے چچا کو شہید کیا تھا، کفر کے زمانے میں کتنا بڑا گناہ کیا تھا کفر کے زمانے میں، مگر فرماتے ہیں یک مرتبہ در بدو اسلام خود بشرف صحبت سید اولین و آخرین مشرف شدہ بود، از اویس کرنی کے خیر التابعین است افضل آمد۔ فرماتے ہیں حضرت وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، مگر اسلام کے شروع میں جب حضور کی صحبت میں آ گئے تو ان کا حضور کی صحبت میں آنے کا پہلا لمحہ اویس کرنی کی پوری زندگی کی نیکیوں سے افضل ہے۔ پہلا لمحہ، لوگ کہتے ہیں وہاں یہ کیا تھا وہاں یہ کیا تھا، انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، مگر اسلام لے آئے،
حضور کی صحبت میں آ گئے تو حضور کی صحبت میں آ کر در بدو اسلام کلمہ پڑھنے کی پہلی گھڑی میں جو انہیں مقام حضور کی صحبت کی وجہ سے ملا وہ اویس کرنی کے پورے مرتبے سے اسی وقت افضل مقام مل گیا تھا. اور تو کیجیے وآنچ وحشی را در اول صحبت خیر البشر میسر شد اویس کرنی را با خصوصیت در انتہا میسر نشد. اور حضرت وحشی کو حضور کی صحبت کی پہلی گھڑی میں وہ کچھ مل گیا جو اویس کرنی کو زندگی کی آخری گھڑی میں بھی نہ مل سکا. تو کمال تو نبی کا ہے کہ ان کی صحبت رنگ دیتی ہیں اور ان کی صحبت میں بیٹھنے کا جنہیں موقع ملا اور پھر ان میں معاویہ وہ ہیں جنہیں کتابت وحی کا موقع ملا جو قرآن کے کاتب ٹھہرے. حضور علیہ السلام کے نکاح میں ان کی بہن ہیں. 20 سال تک جنہوں نے اسلام کی ایسی باغ سنبھالی کہ یہود و نصارہ کی کمر توڑ کے رکھ دی. ایسے شان والے بادشاہ اسلام گزرے. تو میرے بھائیوں ہم اہل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا اور ہم صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں جیسا کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا. چونکہ پورا دین قرآن اور سنت صحابہ اور اہل بیت کے ذریعے ہی ہم تک پہنچا ہے. ان میں سے کسی ایک سے دشمنی دین سے دشمنی ہے. اس لیے ہم سنی ہیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں. اس لیے ان کی باتیں مانیں ان کی پیروی کریں انہی کے نقش قدم پر چلیں. باتیں بہت زیادہ ہے وقت بھی کافی ہو چکا ہے اس لیے میں اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقہ و طفیل ہمیں ان بزرگوں کا سچا وفادار بنائے ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی اہل بیت اطہار اور اصحاب کرام میں سے کسی بھی فرد سے بدظنی بدگمانی سے اللہ ہم سب کی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. اور یہ ایک کتاب بھی ہیں مخدوم سمنانینا قلم تھکی رافضینی رد. اس کے لیکھک مولانا شبیر احمد راج محلی اور اس کو گجراتی میں ٹرانسلیٹ پٹیل شبیر علی رضوی صاحب نے کیا ہے. تو یہ اسلامک ویلفیئر مشن انجمن رضا مصطفیٰ دایادرہ کی جانب سے یہ آپ کو فری میں یہاں سے سب کے وسیلے سے پہنچائی گئی ہیں. آپ اس کو پڑھیں اور مخدوم پاک نے رافضیوں کے رد میں اپنی کتاب میں کیا کیا لکھا ہے اس کو معلوم کرنے کی کوشش کریں. اللہ جل شانہ مخدومی فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.